تو ہمارا جو آج کا سبق ہے حل مشکلات اور عقیدہ صحابہ. صحابہ کا کیا عقیدہ ہے کہ مشکل پیش آ جائے تو وہ کیسے دور ہوتی ہے. آج کا درس بھی نہایت ہی اہم درس ہے، اہم سبق ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس دین کی تعلیم دی اس کا اظہار صحابہ کرام کی زندگی کے ہر لمحے میں ہوتا رہا. یہی وہ لوگ تھے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کا عملی و تفسیری کردار نظر آتے تھے. قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ عز و جل ہی معبود ہے اور وہ ساری مخلوق کا پالنہار ہے اور وہ قادر مطلق ہے. تو پیارے محترم بھائیو، اگر اس کا حکم نہ ہو تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اگر اس کا اذن نہ ہو تو کائنات کا ذرہ بھی اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتا. خالق کائنات جل جلالہ لوگوں کی احوال کو جانتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. وہ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے مشکلات کو حل فرماتا ہے. تو پیارے محترم بھائیو، اللہ عز و جل نے نیا وطن کچھ بندوں کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے. اللہ عز و جل کی قدرت ان کے بندوں سے ظاہر ہوتی ہے. وہ بندے جو اللہ عز و جل کی دی ہوئی توفیق سے اور اللہ عز و جل کے بندوں کے لیے مددگار بن جاتے ہیں. اپنی ذات و حیثیت میں وہ کسی کو تنکا بھی ایک عطا نہیں کر سکتے اور ایک پتے کو حرکت بھی نہیں دے سکتے، لیکن جس حیثیت سے وہ اللہ عز و جل کی قدرت کے مظہر ہوتے ہیں ان کے زور بازو کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. خالق کائنات ان ذوات سے اپنی قدرتوں کا اظہار کرتا ہے اور بندوں میں سے بعض کو بعض کے لیے اپنی اذن سے اور اپنی دی ہوئی طاقت سے مددگار بنا دیتا ہے. تو اب ہم نے قرآن پڑھنا ہے ایک آیت اور اس کا ترجمہ تھوڑی سی تشریح کرنی ہے. جو میں نے خلاصہ پڑھا ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ بھی اللہ کے بندوں کے مددگار ہوتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی ہمت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی اذن کے بغیر جو اگر اللہ طاقت نہ دے نا بندے کو تو بندہ ایک تنکا بھی نہیں اٹھا سکتا، ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. کسی کی مدد کرنی تو دور کی بات ہے، جو اگر اللہ عطا کر دے تو وہ بندے، اللہ کے بندے آگے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں. آج ہم نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت پڑھنی ہے. اس میں اللہ خالق کائنات نے کیا بیان فرمایا ہے. یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اللہ خالق و مالک نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، امن یجیب المضطر، کیا وہ جو لاچار کی آہ کو اور پکار کو سنتا ہے. اس آیت میں ان لفظوں میں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے. امن یجیب المضطر، کیا وہ جو لاچار کی آہ کو اور پکار کو سنتا ہے. جب بندہ لاچار ہو جائے نا، اللہ کی بارگاہ میں پکارے تو اللہ اس بندے کی پکار کو سنتا ہے. آگے فرمایا اذا دعاہ، جب وہ لاچار اس کو پکارتا ہے. جب بندہ لاچار ہو جائے نا، آج ہمارا تو معاملہ ہی عجیب ہو چکا ہے نا، ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے. کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے ہمیں. اللہ تو فرما رہا ہے جب مجھے کوئی لاچار ہو کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. پھر آگے قرآن پاک کی اسی آیت میں آگے فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کرتا ہوں. اس کے اندر جو برائی ہوتی ہے نا،
اللہ فرماتا ہے میں اسے دور کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین میں تجھے اپنی نیابت و خلافت عطا فرماتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور بھی اللہ عز و جل کی سوا ہے جو اللہ عز و جل کے ساتھ یہ کام کرنے والا ہو، جو اپنی اسی ایسی مأخوذ ہوتا ہے کہ اور کوئی بھی تیرے علاوہ نہیں، وہ صرف اللہ عز و جل ہی ہے۔ جو مضطر کی پکار کو جو بھی پکارے اللہ عز و جل کی اس کی پکار کو اللہ سنتا ہے، اور نصیحت حاصل کرنے والے جو ہیں بہت کم دھیان لوگ ہیں۔ تو پیارے محترم بھائیو، آگے اللہ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، اس آیت کے جو آخری الفاظ ہیں ان پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا، پھر سمجھانے کے لیے ایک مسئلہ اس کی تھوڑی سی تشریح پڑتی ہیں۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ ہم تھوڑی سی دہرائی تفسیراً کریں گے۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بہت کم تم نصیحت حاصل کرنے والے ہو، اور تم بہت کم دھیان دینے والے ہیں۔ اب اس سے مقصد کیا ہے؟ جو اگر اس سے تھوڑے سے ہم جو پچھلے لفظ ہیں نا اس آیت کی ان کو پڑھیں گے تو پھر سمجھ بھی آ جائے گی۔ جو اگر ہم تھوڑا سا ابتدا سے اس کی تفسیر پڑھیں، اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر، جب لاچار ہو کر، ویکش اذا دعاہ، جب لاچار ہو کر پکارتا ہے مجھے بندہ تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ فرمایا میں اس کو سنتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، فرمایا اور اس کی برائی کو دور کرتا ہوں۔ جب بندہ پکارتا ہے بندے کے اندر جو برائی ہوتی ہے نا، اللہ اس برائی کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کر رہا ہے۔ اب اس آیت کے جو اگلے الفاظ ہیں اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ فرما رہا ہے زمین میں تجھے اپنی نیابت و خلافت عطا فرماتا ہے۔ کیا کوئی اور بھی اللہ عز و جل کی سوا ہے؟ ہاں ہیں، اللہ کے بندے ہیں نا۔ اب اللہ یہی تو فرما رہا ہے نا کہ جس سے میں نیابت اور خلافت عطا فرماتا ہوں۔ جو اللہ جس کو چن لیتا ہے نا، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں۔ آخر میں جو ہیں اس کی یہ سمجھ آ گئی ہے نا۔ اگلے جو الفاظ ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ اللہ کے جو خلیفہ ہیں انہیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ کیا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا اللہ کے چنے ہوئے جو ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا قلیلا ما تذکرون، لیکن ان کو کم ہی سمجھتے ہیں اس نصیحت کو۔ بہت کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ بھی اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے اللہ مدد کرتا ہے نا، اللہ نے جنہیں چنا ہے اللہ کے خلیفے ہیں نا، جیسے انبیاء ہیں۔ انبیاء کو ہم پکارتے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے پیارے ہیں، یہ تیرے محبوب نبی ہیں، ان کے صدقے ہماری پریشانی کو دور فرما، تو اللہ یقیناً دور فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے جو پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جب ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ فرماتا ہے وہ میرے خلیفہ ہیں، وہ میرے پیارے ہیں، میں ان کے صدقے بھی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وہ میرے بندے تو بازار میرے ہیں، بندے وہ میرے ہی ہیں، بازار وہ بندہ ہی انسان ہی ہے، لیکن انسان کی مدد کرتا ہے۔ وہ کب کرتا ہے؟ جب اللہ کی توفیق ہو۔ لیکن اکثر یہ دیکھا بھی جاتا ہے ایک انسان ہی انسان دوسرے کو کھا رہا ہوتا ہے، نقصان بھی پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ بندے کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے، بندہ بندے کے لیے وسیلہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ کب بنتا ہے؟ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، وہی اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو پیارے محترم بھائی، انشاءاللہ ہم اسی سبق کو کل بھی آگے پڑھیں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔